ماں باپ کی خدمت مطلب شوہر کے ماں باپ کی خدمت، ساس سسر کی خدمت کیا بیوی کے لیے ضروری ہے؟ تو دیکھیے صحیح بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں علماء کے دو اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنا وہ کرے جتنا عمومی اعتبار سے سماج میں کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اس کا حق تو بالکل ہی نہیں ہے، اور یہ بات زیادہ درست ہے کہ اس کا حق نہیں ہو، کیونکہ حدیث میں جو ہے والدین کی خدمت ہے، ساس سسر کی خدمت کا لفظ ہے. تو اگر کوئی بہو کر دیتی ہے تو ایک بہت اچھی چیز ہے، اگر نہیں کرنے کا بولتی ہے تو شوہر کو کرنا پڑے گا، یاد رکھیں کرنا پڑے گا. تو اب بھائی کا سوال تھا، بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا تو حق نہیں ہے اس لیے میں نہیں کروں گا، اور بیٹا بھی کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں میں بھی نہیں کروں گا. نہیں، بالکل درست نہیں ہے، کرنا چاہیے. لیکن ایک جنرل چیز ہے، اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص ہے، اس کے والدین ہیں اور اس کے پاس آپ رہتے ہیں، مطلب میری بیوی میرے والدین کے پاس ہے، اور ان کے والدین کے پاس کوئی اور عورت آ کے رہتی ہے، مطلب ان کی بھابھی جو اس گھر کی بہو ہے. اب اگر ہر عورت یہ بولنے لگی نہیں حق تو نہیں ہے، شرعی اعتبار سے تو نہیں ہے، حق نہیں ہے، اس کا مطلب ہم جو ہے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. سوال یہ ہے کہ جس دین نے یہ کہا کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دے تو مغفرت ہو جاتی ہے، کیا اس کے ماننے والے یہ بولیں گے نہیں یہ انسانوں کو میں کچھ نہیں کرتا؟ حق ہی نہیں ہے نا، اٹ از ناٹ، سمجھ رہا میں کیا اس سے فائدہ؟ حدیث میں ہے کہ ساس سسر کو کہاں پانی پلا تو جنت ملنے والی ہے. تو ہر چیز ڈیفائن نہیں ہوتی. ٹھیک، صحابیات کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا. صحابیات کی زندگی میں کیا ملیں گا آپ کو؟ ساس سسر کی خدمت ہے یا نہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں میری والدہ میرے والد کے کپڑے دھوتے، لیکن صحابیات کا معاملہ دیکھیے، کپڑے دھو رہی ہیں، وہ چکی سے آٹا پیستی ہیں، کنویں سے پانی جو ہے سینچ کر لاتی ہیں، جس کی وجہ سے بغل میں گاٹے آ گئی، سینہ سخت ہو، چکی گھمانے سے پانی بہت نیچے ہو، سمجھ رہا؟ یہ کام کرتی. ہم لوگوں کو تیار کرتی اور دن بھر گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، اور یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیڈر ہے، سمجھ رہا ہے بات؟ تو مطلب جس کو کہیں گے نا قانونی روح سے کوئی چیز دیکھی جائے تو کبھی ہوتا ہاں اور نہ میں جواب، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو آپ کو چیزوں کو میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر ظالم اور جابر ساس سسر ہے تو تب اپنا قانونی حق یوز کیا جائے. اگر اچھے لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو اسلام جانوروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے شوہر کے والدین ہیں، ان کا اپنا ایک مقام، ان کا اپنا ایک مقام، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جیسے سوال کیا حق، تو حق نہیں ہے ان کا. اب بیٹا بھی بول رہا میں نہیں کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جب بیٹا ہی ایسا ہے تو اب کیا امید کی جائیں گی اس کی بہو سے کہ بہو کام کرے؟ بیٹا ہی بول رہا میرے پاس ٹائم نہیں. حق تو بیٹے کا تھا، ان کی بیٹیوں کا تھا، چونکہ ماں باپ ان کے ہیں، لیکن یہ بیٹیاں کہیں اور انہوں نے بیاہ دی، کسی اور کی بیٹی اپنے گھر لائی. میں ایسا جنرل کہتا ہوں اپنے تقریروں میں، یہ بیٹیاں ان کی خدمت کرے جہاں گئی ان والدین کی، اور یہ بیٹیاں ان کی کرے جہاں یہ ہے، تو معاملہ جم جائیں کچھ. اب ایگزیکٹلی بولے نہیں میرا حق نہیں تو نہیں ہے، اب وہ بچی اپنا گھر چھوڑ کے یہاں ہے، آپ اپنا گھر چھوڑ کے وہاں جا رہے خدمت. جانا چاہیے ضرورت پڑنے پر، بالکل یہ ہو سکتا ہے، چونکہ بیٹی پر بھی حق والدین کا، بیٹے پر بھی ہے، دونوں نے خدمت کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا سینسیبلی معاملہ حل ہو جاتا تو اچھی بات ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا عورت کی عزت اور اس کا وقار اس کے کام سے، جیسا مرد کی عزت اور وقار اس کے محنت کر کے کما کے لانے سے. ٹھیک ہے، آدمی کتنا بھی کچھ بھی دوسرا کام کر لے لوگ پوچھتے کیا کماتا ہے، اور عورت کتنا بھی کما کے لائے لوگ پوچھتے ہیں گھر کا کام کاج کیسا چل رہا ہے. ریئل ان کے ریسپیکٹ جو ہے نا ایک ایک فیلڈ سے ہے نا. اب میاں بھی ڈاکٹر بیوی بھی ڈاکٹر، دونوں ہاسپٹل میں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی توقع کس سے ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی کی جائے؟ دونوں کماتے، دونوں دواخانہ چلاتے، سب بولتے ڈاکٹر ماں سے، اور ریئل اس میں مال کمانے کی توقع کس سے کی جاتی ہے؟ حالانکہ دونوں ڈاکٹر دونوں کماتے ہیں، باپ ڈاکٹر ہے نا، سمجھے نا؟ تو اس طرح سے تو بات سمجھنے کے لیے تو اس چیز کو ہم سمجھیں. لیکن کہیں جگہ ہوتا ہے جب ہم یہ بولتے ہیں تقریر میں کہ نہیں ساس سسر کی خدمت بھی حق ہے، بہو کرے، تو ہمارے پاس اتنا ظلم ہو رہا ہے آلریڈی بہوؤں پر. ٹھیک ہے کہ کالس آنا شروع ہوتے مجھے آپ نے ایسا کیسا بول دیا، علماء کے اقوال تھے میں نے رکھے تھے. لیکن صحیح ہے، ظلم ویسے ظلم سے دبی ہے، اور آپ بول رہے تو نیا ظلم آ رہا، دیکھو بتا کے ظلم کر. فیض بھائی نے بولے دیکھو ضروری چل کام کر، یہ کر کے لا وہ کر کے. فیض بھائی نے بولے تو سنتی نا، فیض بھائی چل کام شروع کر، کالس آتے پھر مجھے. ہاں ایسا ہوتا ہے، لوگ غلط فائدہ اٹھا، سمجھ رہے ہیں بات کو. میں نے ایک جگہ کہا تھا عورت جو ہے کام والی بن جائے گھر والوں کے لیے، سارے گھر والے اس کے غلام بن جاتے ہیں. ایک آدمی جب ضرورت بن جاتا ہے نا کسی کی، سب اس کے غلام بن جاتے ہیں، پھر بہو کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اب کچھ سانسیں کیسا بولتے فیض بھائی نے بولے کام والی بن جا، اگلا جملہ نہیں بولتے غلام بن جائیں گے، تو تم غلام کیوں نہیں بنے؟ میں نے کیا بولا تھا، عورت اتنا کام کرے ضرورت بن جائے اس گھر کی، تو وہ پہلے تو کام والی ہو جائیں گی، لیکن سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں گے. تو سانسیں بتا رہی تھے فیض بھائی نے بولے کام والی بن جا، تو اگلا جملہ بھی دیکھی میں نے کہا پھر آپ اس کے غلام بن جا. میں نے بولا نا، تو ضرورت بولنے کا مقصد یہ تھا. یہ میرا بالکل مقصد نہیں تھا کہ عورتوں پہ ظلم کرو یہ جملہ بول کر کے وہ کام کرے، کیونکہ بہت ساری بار سانسیں بہت ظلم کرتی، عمومی طور سے، خصوصی طور سے بہویں بھی ظلم کرتی، اس میں نو ڈاؤٹ. جیسا کہ عمومی طور سے عورت پہ مرد ظلم کرتا ہے، لیکن خصوصی طور سے کچھ عورتیں بھی مرد پر ظلم کرتی ہے. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو جنرل بات کرتے ہیں، عمومی بات کرتے ہیں.
عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے ساس ہونے کے ناطے بڑی تکلیف بہو کو، جہاں اگر اپنا پوتا گر جائے، مطلب بہو کا بچہ گر جائے، پوتا جو کہ ہے، ہونٹ پھوٹ گیا، سر پہ مار لگ گیا، ٹھیک ہے، تو کیسا ہے، دیکھتی نہیں، کرتی نہیں، سوتے پڑے رہتی، ادھر ہوں گی، ٹی وی دیکھ رہی ہوں گی، فلاں ہوں گی، یہ ہوں گی، 100 باتیں ہوتی. اور اگر نواسا گر جائے تو ہاں بچی اتنا دیکھتی ہے اس کو، پھر بھی کیسا گر گیا کہ، تو ایسی سوچنا چاہیے بہو کا جو بچہ آپ کا پوتا ہے اس کو بہو بہت دیکھتی ہوں گی، کیسا نہیں دیکھیں گی ماں ہونے کے ناطے. ڈفرنس مت کرو یار، یہ ڈفرنس کی وجہ سے سارے ایشوز چالو ہو جاتے ہیں. عورتیں جو ان بایس نیچر رکھتی ہے نا، ان بایس نیچر رکھو نا، پھر مسئلہ نہیں. آپ اپنی بیٹی کو بھی برا بولو اور بہو کو بولو تو پھر نہیں مانیں گے برا. لیکن بیٹی کا معاملہ یہ ہے کہ جب آ کے گھر میں سو جا رہی تو سونے دو اس کو، اس کے ساتھ وہ تنگ کرتی. اور میری بہو نے جانا نہیں اپنے میکے کبھی، کیوں؟ میں تھوڑی تنگ کرتی، میں تو سب سے اچھی ساس ہوں دنیا کی. ارے بھائی اس سے پوچھنا پڑے گا تو اچھی ہے نہیں، ہم تو اپنے بارے میں گواہی دیں گے ہم سب سے اچھے ہیں، لوگ گواہی دیں ہمارے بارے میں، یہ اصل ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں یہ کہوں گا حق تو نہیں ہے، لیکن وہ ضرور کوشش کریں. شوہر کے والدین ہیں، جو کچھ خدمت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا بھی اجر ہے. حق کا جہاں تک معاملہ ہے، حق اکثر علماء نے کہا نہیں، وہ اس کا فریضہ نہیں ہے، اسے واجب نہیں. لیکن جہاں اسلام اتنے بینیفٹ بتاتا ہے اچھے سلوک کے، یقیناً والدین کے ساتھ، شوہر کے والدین کے ساتھ اس کا بھی اجر ہے. تو بہویں بھی دیکھی حالات کے اعتبار سے کوشش کرے کہ وہ ان کی خدمت وغیرہ جتنی ہو سکتی وہ کرے، ان کی برائیوں کو تھوڑا بہت نظر انداز کرے، ان کی خوبی اور اچھائیوں کو سامنے رکھے. وہیں ایٹ دا سیم ٹائم میں ساسوں سے کہوں گا، سسر سے کہوں گا، سسر کے ظلم کی کہانیاں زیادہ نہیں، ساس کی زیادہ ہیں، کہ آپ بھی اپنی بہوؤں سے ویسا سلوک کریں جیسا اپنے بیٹی سے کرتے ہیں، یا بیٹی سے بھی اچھا کرے، چونکہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے تو جلدی برا مان سکتے، اس سے بھی اچھا کرے. انشاءاللہ اس ہاتھ والا معاملہ جب چلیں گا نا، بیلنس وے میں انشاءاللہ لائف چلیں گی. اور ساس اور بہو کا جھگڑا اسلامی تاریخ میں ہم کو کبھی نہیں ملا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جنرلی بچے بالغ ہوتے، شادی ہوتے، گھر الگ ہو جاتا، ایک کمرے گھر ہو دوسرا کمرہ بن جاتا، تو یہاں یہ کلیشز بہت زیادہ نہیں ہوتے. ہمارے پاس یہ کامن جو سوسائٹی ہے اس کے اندر سب مل جل کے رہتے ہیں، جو بڑی پیار اور محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے. اور دل میں نفرت اتنی کہ چاقو دونوں کے ہاتھ میں دے دینا تو 10 بار خرچ کر دے گا، زندگی ملے پھر زندہ ہو تو پھر مار دیں گے، پھر زندگی ملے پھر مار دیں گے، اتنا دشمنی دلوں میں، سمجھ آؤ. لیکن پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، چونکہ سمجھ رہے نا. تو میں کہتا ہوں ریئل سینس میں محبتیں پیدا کریں، ساتھ رہتے ہیں تو شکر منائیں کہ ہمارا بیٹا بہو ساتھ ہے، ہم لوگ ساتھ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ. شکر منائیے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں، اور ساتھ رہیں گے تو پرابلم ہوتے ہیں، ان پرابلمس کا سلوشنس نکالے. یہ نہیں کہ بس ظلم سہ کے بیوی کو کہے کہ آپ رہو میرے والدین کے ساتھ. سلوشن نکالنا مرد کا کام ہے. اگر نہ جمتی ہو تو پھر بہرحال الگ کر دے گھر، یہ سب سے اچھا سلوشن ہے. ورنہ رہتے تو ساتھ ہے اور دل دونوں دنیا کے دو کونوں پہ ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہو کہ لوگ دور رہیں لیکن دل ایک دوسرے سے ملے رہے، زیادہ اچھا. تو اس بیٹے کو میں نصیحت کروں گا وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، جیسے بھی کر سکتا ہے بہرحال وہ کرے. اور واقعتاً اگر اس کو وقت نہیں ہے تو اس کے بیوی کو کام ہے کہ اپنے شوہر کا وہ تعاون کر رہی ہے اس کے والدین کی خدمت، سمجھ رہا ہے کہ کر دے، چونکہ میرا شوہر نہیں کرتا ہے، تاکہ یہ ہیلپ ہے. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں بزنس سے میں نہیں ہے، 2 دن آپ اکاؤنٹس کر لو، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں تھوڑا باہر جا رہی ہوں، اب چولہا ذرا بند کر دیجیے، ایک دوسرے کام کرتے ہی ہے نا. تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کام کر دے، وہ ہو جائیں گا. لیکن بیٹے سے کہوں گا بھائی آپ کے لیے تو فرض ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا، تو اپنی آخرت برباد مت کیجیے کہہ کر کہ مجھے کام ہے، بلکہ وہ کرنے کی کوشش کریں. اسی پر اپنی کہ اگر بہو ہے اور اس پر والدین کچھ حکم دے رہے ہیں جو اس کو پسند نہیں آتا ہے، کچھ دونوں کی انبن ہو جاتی ہے، جس انبن کی وجہ سے بہو یہ چاہتی ہے کہ میں الگ ہو جاؤں گھر سے، اور بیٹے سے کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ الگ ہو جاؤ، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے کو الگ نہیں ہونا. اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے میں سنت نبی تو یہ ہے، گو بہت سے لوگوں کو شاید برا لگے، غلط لگے، والدین کو لگے کہ تو بہکار ہے، اب تک تو ٹھیک تھا درس، اب غلط گمراہی کی طرف جا رہا ہے درس. لیکن بات یہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے جب ایک انسان کا نکاح ہو تو اس کو الگ کر دے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور یہ شریعت جانتی تھی کہ یہ 2 رشتے ایسے ساس اور بہو کے بہت مشکل ہے کہ ایک ساتھ رہ کے نبھائے جا سکے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% یہ رشتہ جڑ نہیں سکتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فیصد تو اس میں اختلافات ہوتے ہی ہیں، اور کبھی کبھار یہ اختلافات سنگینی تک جاتے ہیں، جس معاملے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی حق پر ہے، درست ہے، لیکن دونوں کے مزاج جم نہیں رہے اور اپنی بیوی کو میں الگ کر دوں ماں والدین کے حق دیتے ہوئے، تو یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کو الگ کر دے والدین کے حق دیتے ہوئے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکل کے اسی کی طرف ہو جائے یا ادھر ہو کر اس کو ہکال دے، دونوں کے اپنے حق ہیں، دونوں کے اپنے حق کو ہم کو برابر برابر دینا پڑے گا. اگر مجھے لگتا ہے میرے ماں باپ ظلم کرتے میرے بیوی پر، تو میرا کام ہے میں گزارش کر کے اس بیوی کو الگ کر لوں. ان کی خدمت لیکن میرا ذمہ ہے، وہ میں کرتے رہوں گا، اپنے بچوں کے ذریعے کرواتا رہوں گا، وقتاً فوقتاً اس بہو کو لاتے رہوں گا، لیکن الگ ہونے سے وہ فتنے اور فساد کی جڑ ختم ہو جاتی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتا ہے. تو یہاں والدین اس چیز کو سنجیدگی سے لے، اس بات کو سمجھے، اور الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. یہاں الگ ہونا تو الگ ہو گئے، دیکھو 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 کیا بچی لا کر کے 2 دن میں بچے کو الگ کر دی.
کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس لوگوں نے اس چیز کو بڑا ابھارا. مثال کے طور پر کوئی علامہ آ گئے، بھائی علامہ آپ سے ملنے آئے، کوئی بہت بڑے، ماشاء اللہ آپ کتنے بھائی ہیں؟ ہم علامہ ہم 5-10 بھائی ہیں، 15 بھائی. او ماشاء اللہ ایک ساتھ رہتے، ایک گھر میں رہتے، ایک چولہے میں کھاتے. او ایسے گھر کہاں ملتے آج ایک ساتھ رہنے کے؟ سوال یہ کیا شریعت نے ایسے گھروں کی اجازت دی؟ ایک ساتھ ایک جگہ پکانا، ایک جگہ کھانا، ایک جگہ بھابیاں اور آپ کے سب بیٹھ کے کھا رہے ہنس رہے، اس کی اجازت دی ہے کیا؟ ہم نے ان گھروں کو بڑھاوا دیا، ایسے فیملیز کو جو جوائنٹ فیملی شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن جوائنٹ کا معنی نہیں کہ پورے چپکے ہوئے ایک دوسرے کو، بس کھانا بھی ساتھ ہو رہا، مطلب بھابھی کا کوئی دیور سے پردہ نہیں، اس کا اس سے نہیں، پورا بس ایک دم معاملہ کھلم کھلا چل رہا. نہیں، جوائنٹ فیملی سے مراد یہ کہ ایک گھر میں الگ چولہے اور الگ پردے کے ساتھ آپ رہیے. گو کھانا مرد ایک ساتھ لا کر کھائے، عورتیں ایک ساتھ کھائے، لیکن جوائنٹ فیملی کا یہ معنی نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ایک کا نکاح ہوا، چونکہ یہ لڑکی جو میرے گھر میں آ رہی ہے، سسر سمجھ لیجیے میں، اور میں نے اپنے بچے کا نکاح کیا، تو یہ لڑکی جو آ رہی ہے میرے دوسروں بیٹوں کے لیے محرم نہیں ہے، تو یہ مسئلہ کیسا ہوگا؟ تو اس کو الگ پکانے کا جگہ دینا ہوگی اور یہ پردے کے نظم کے ساتھ گھر میں رہیں گی. تو یہ ہوا دوسرا چولہا. ایک چولہا ماں چلائیں گے، ایک چولہا یہ. ہاں کھانا ایک ساتھ لا کر آپ پورے مرد ایک ساتھ کھائیے، پھر عورتیں ایک ساتھ کھائیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرے بیٹے کا نکاح اس کا الگ، اس لیے کہ سب کا انکم گروپ بھی الگ ہوتا ہے. میرا انکم گروپ اتنا ہے، میری تنخواہ اتنی ہے، میری کمائی اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج چکن کھاؤں. میرے لیکن 5 بھائیوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. اب کیا شروع ہوتا کلیش کہ کھانا ہے تھوڑا سا کھاؤ، چکن اندر کھائیں گے اپنے گھر میں کمرے میں. اس میں ہوتا یہ کہ بچے کیا کرتے ہیں، پھر بچے بولتے ہیں کہ ہم کیوں ان سے ڈرنا، چچا سے ڈر کے کوئی کھائیں گے، ہم چچی کی وجہ سے ہم کو پیچھے رہیں گے. چچیرے بھائی دشمنیاں شروع ہوتی ہے، بغض اور نفرت ہوتی ہے. تو رہتے تو ساتھ ہے، لیکن جب بھی اپنے سسرال جاتی یہ عورتیں تو ان کو گالیاں دیتی کہ ہمارے فلاں فلاں یہ جاتے ہیں. تو نزدیک رہ کے بھی دل دور ہوتے ہیں. اس سے اچھا ہے دور دور رہ کے دل نزدیک رکھو، محبت اور پیار تو رہیں گا. تو شرعی طریقہ یہ کہ نکاح ہوا، چولہا الگ کر دیجیے، گھر رہنے دیجیے. وہی کو میں نہیں کہہ رہا ہوں الگ الگ گھر کر دیجیے، چولہا الگ کر دیجیے، جس میں اس بہو کو پوری سیکورٹی رہیں گی کہ وہ داما اس کے دوسرے دیور اور جیٹ اس کو نہ دیکھے. 2 کھانے بنیں گے، دونوں آئیں گے ایک جگہ کھائیں گے آپ بیٹھ کے. گو ان کا پرائیویٹ کھانا بھی الگ ہوگا جو وہ کھا سکتے، کامن فوڈ رہیں گا. ایک دوسرے کی شادی 3 چولہے ہو جائیں گے. چوتھے کی شادی 4 چولہے ہو جائیں گے. اب ماں کہہ رہی مجھے ریٹائرمنٹ لینا، بہو آگے کیا فائدہ؟ تو ماں کا چولہا پہلے میں بند کر دیجیے. ایک بہو بنا کے دونوں گھر میں دیں گی، 2 بہو بنا کے پھر 4 گھر میں دیں گے، 3 بہو بنا کے 5 فیملی مل کے کھائیں گے، اور 4 بنا کے پھر 5 کا نکاح ہو گیا. ایک گھر میں رہیے، چولہے الگ ہو، گھر الگ ہو، پردے کا نظم ہو. لا کر ایک ساتھ مرد کھائیے، لا کر ایک ساتھ عورتیں کھائیے. ماشاءاللہ یہ دسترخوان کا کیا مزہ رہے گا، جہاں 5 الگ الگ ٹیسٹ کے کھانے ہوں گے، 5 لوگ، جہاں لوگ رہنے کے اعتبار سے تو دور ہوں گے، چولہے تو الگ ہوں گے لیکن دل ملے ہوئے ہوں گے. یہاں چولہے تو ملے ہوئے رہتے ہیں لیکن دل سب کے الگ رہتے. وہ کہکو ابال کے گئی ہوں گی، یہ کہکو کھا رہی ہوں گی، وہ فلاں کیوں کر رہا ہوں گا، یہاں کیوں ہو رہا، ہم کو تو گیس لانا پڑتا، انہوں تو ختم کر کے جاتے، انہوں ہم بھرتے، انہوں دل دور ہوتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ بالکل سمپل سادہ اصول ہے. تو اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے شرعی اعتبار سے بہو میں اور ساس میں نہیں جم رہی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے اس کو الگ کر دو. الگ سے مراد ہر بار گھر سے دور جانا نہیں ہے. آپ والد سے کہیں والد صاحب وہ ایک کمرے میں کچھ چولہا الگ کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں چولہا الگ کر لیتا ہوں، صرف چولہا الگ کر لیجئے. اب 2 کھانے بن کے آئیں گے، ساتھ کھائیے آپ وہاں جا کر. اس سے کیا ہوگا، نفرتیں ختم ہوں گی، الفتیں بڑھیں گی اور اچھا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یوں ہی کوئی عورت کہے کہ نہیں مجھے الگ ہونا ہے، جیسا کچھ جگہ سسٹم ہے شادی ہوتی ہے بس الگ ہو جاؤ، یہ اس کی اجازت تو بہرحال میں نہیں دوں گا کہ خام و خواب الگ کیوں ہوتے ہیں. جہاں آپ رہ سکتے ہیں گھر میں بالکل رہیے، بس اتنا ہے کہ پردے کا نظم، کھانے کا نظم الگ کر لے، انشاءاللہ اس معاملہ چلیں گا. لیکن اس کے بعد بھی کبھی ہو رہا ہے کہ 2 چولہے کو بھی جھگڑے چالو ہیں، جبکہ بیوی آپ کی دیندار ہے، نماز روزہ فرائض پورا کرے، لیکن ہوتی ہے اور خواتین کا ذہن نہیں میچ ہوتا ہے. اس معاملے میں آپ تھوڑا دور کر لے پھر اس، لیکن والدین کے حق آپ پہ رہیں گے، ان کی خدمت آپ پہ رہیں گی، ان کی اطاعت آپ پہ رہیں گی. کسی نے ایک سوال کیا تھا، کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ ماں کا حق ادا نہیں بھی کرے تو چلتا ہے مگر پہلے بیوی کا حکم ماننا ضروری ہے کیونکہ اس کی پوچھ ہوگی اور ثواب بھی ملے گا؟ بہرحال ایسی کوئی حدیث تو میں نے کبھی نہیں پڑھا، نہ ایسی کوئی بات میں سمجھتا ہوں عقل نقل سے ثابت بھی ہو سکتی. کبھی نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، نہ نقل کتاب و سنت تسلیم کرتی ہے. اب بہرحال یہ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اگر کسی بچے نے یہ کیا کہ والدہ کا حق ادا نہ کیا اور پھر بیوی کا حق ادا کرا اور کہہ رہا کہ اس کا حکم ہے اور اس کا ثواب بھی ملے گا، تو یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرمانبرداری اور شکر گزاری کے بعد دنیا میں اگر کوئی ذات ہے جس کی اطاعت فرمانبرداری اور شکر گزاری ہے تو والدین ہے. اور والدین میں اگر کوئی مقام رکھتا ہے اونچا تو والدہ ہے. دونوں کے اندر سے اگر دیکھیں والد والدہ میں تو اس کا مقام والدہ کا والد سے اونچا ہے، یاد رکھیے 3 مرتبے اونچا ہے. حالانکہ دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں. جہاں رسول اللہ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وہیں کہا باپ جنت کی چابی ہے، وہ دروازے کا لاک ہے. تو یہ نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے باپ کو چھوڑ دیں گے. سب کا حق اپنی اپنی جگہ ایک انسان کو ادا کرنا پڑے گا، یاد رکھیے.
تو کوئی شخص یہ کہے بیوی کا حق کی پوچھ ہے ماں کی نہیں ہے تو یہ درست نہیں. لیکن معاملہ نپاتولہ ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ تو اگر میں خالی ماں کا حق بتا دوں گا بیوی کا نہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں. معاملہ نپاتولہ ہو. ورنہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو حق سمجھتے ہو حق ہوتا ہی نہیں شریعت میں. یہ بات بھی ضروری ہے نا کہ مثال کے طور پر ماں یہ کہے اپنے بیٹے سے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ مت سو, یہ میرے تمہیں حکم ہے, تو یہ ماں کا حق نہیں ہے. یاد رکھیں یہ اس کا کام نہیں ہے. کہ تو اس نے پھر شادی کیوں کی؟ جب وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیوی کے ساتھ وہ لڑکا نہ سوئے اس لڑکی کے ساتھ, تو کیوں شادی کی؟ تو یہ تو اس کا حق نہیں ہے. تو کیا حق ہے سمجھنا بھی ضرورت ہے. ورنہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ بیٹا بیوی سے محبت کر رہا تو ماں اپنی جگہ جلنے لگ جاتی اور وہ سمجھتی میرا حق مارا جا رہا ہے. نہیں نہیں نہیں, وہ اس کا حق ہے نا. کہ مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ سے محبت, ماں سے محبت واجب اور فرض ہے, بہنوں اور بھائیوں سے محبت یہ واجب اور فرض ہے, ٹھیک ہے, دوست احباب اور پڑوسی سے محبت یہ واجب اور فرض اور سنت ہے نا. بیوی سے محبت کوئی کرے تو بولتے یہ غلام ہے اس کا, یہ غلام ہے اس کا. جبکہ جب سب سے محبت کر رہا ہو تو آپ اس کو اچھا سمجھے, تو بیوی سے محبت بھی کریں گا تو اچھا انسان ہوا نا. تو یاد رکھیے جہاں بیوی کا حق ہے شوہر اپنے بیوی کا حق دے, اور جہاں ماں کا حق ہے ماں کا حق دے. دونوں کی حق تلفی نہ کریں. اور یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ماں کا حق ادا نہیں بھی کرے چلتا. یہ تو بالکل آپ نے فالتو بات کہی ایک دم. بلکہ رسول اللہ ماں کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا, نہ بھی کرے چلتا کہاں سے, یہ تو ہو نہیں سکتا. مطلب کرتے ہی رہو کرتے ہی رہو کرتے ہی رہو, ادا نہیں ہوگا. یہ مانا نہیں کہ نہیں بھی کرے چلتا. اور یاد رکھیے بیوی کا حق ادا کرنے کا بھی ثواب ہے, لیکن ماں کا حق ادا کرنا یہ اور افضل ہے. کبھی اگر دونوں آمنے سامنے آ جائے تو پہلے والدین نے یاد رکھی, معلوم, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں آمنے سامنے آ گئے کہ بیوی کا حق, بچوں کا حق اور ماں کا اور باپ کا حق, تو پہلے ماں باپ ہے. اس کے لیے دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے اور ایک بارش ہونے لگی تو ایک غار میں جا کر چھپ گئے. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں نے ایک دوسرے سے کہا اپنی نیکیوں کا وسیلہ اللہ سے, اور یہ جائز وسیلہ نیکی کا وسیلہ لینا. تو ایک شخص نے ان سے کہا اے اللہ میں جو ہے روز بکریاں چراتا, شام میں گھر جاتا, ایک دن تاخیر ہو گئی مجھ سے, لیٹ پہنچا. تو میرا معمول تھا جب تک دودھ دھو کر اپنے ماں باپ کو مطمئن نہ کرتا پلا کر, بچوں اور بیوی کو نہ پلاتا. ہو سکتا دودھ کم رہتا ہوں گا تو پہلے ماں باپ کا حق دیتا ہوں گا. ہوا یوں کہ ایک بار میں آیا اور ماں باپ سو گئے تھے. میں نے دودھ دھویا اور میں انتظار کرتا رہا, حالانکہ میرے بیوی بچے جو ہے بھوک سے تڑپ رہے تھے, چلا رہے تھے, لیکن میں نے انہیں نہیں دیا. جب میرے ماں باپ جاگے, واللہ عالم کب جاگے, میں نے انہیں دیا. یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا, اور اگر یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی تھی تو اس مصیبت سے حل کر, ہمارے ہم سے دور کر. اور رسول اللہ پتھر اتنا ہٹ گیا کہ باہر کی روشنی اندر آنے لگی, لوگ دیکھ سکے. تو یہاں اس نے پہلا حق کس کا دیا؟ اس لیے میں نے کہا جب دونوں سامنے آ جائے کہ اب دونوں میں کس کا حق ادا کروں, تو پہلے ماں کا. لیکن یہ سوال ہی بالکل بے بنیادی, بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ایک کشتی ہے وہ ڈوب رہی, ماں اور بیوی بیٹھے, کس کو بچائیں گے؟ نہیں, یہ بے بنیاد سوال ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں. اب ایک انسان بولے گا میں ماں کو بچاؤں گا, کو بولتے نہیں ماں تو زندگی جی لی, بیوی کو بچاؤ, ہاں اس کی عمر ہو گئی نا. یہ سب فالتو باتیں, یہ مثالیں صحیح مثالیں نہیں. ٹھیک, تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ دونوں میں سے کشتی میں کس کو بچائیں گے, آپ دونوں کوشش کریں گے, اور ہو سکتا تو آپ مر جائیے اور دونوں کو بچا لیجیے. اس سے بڑی اور کیا اچھی بات ہوگی, ماں کو بچا لیا اور بیوی کو بچا لیا. جب 2 ہی بچنے والے ہیں, وہ لوگ دیتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے اس سوال کیا کہ ماں اور بیوی دونوں ڈوب رہے, تم کس کو بچائیں گے, اور اس کشتی میں 2 ہی لوگ آ سکتے ہو, ٹکڑا ہے کشتی کا. تو میں نے کہا میں مر جاؤں گا اور دونوں کو بچا لوں گا, ضروری نہیں کہ میں ماں کو ہی نکالوں اور بیوی کو ہی نکالوں. ٹھیک ہے, تو خیر یہ مثالی چیزیں, اس پہ کئی جوابات ہو سکتے ہیں, یہ چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے, تو ماں کا حق یاد رکھیے بہت اہم ہے. پھر اس کے بعد باپ کا حق ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ظاہر سے بیوی کا حق ہے, اور پھر بچوں کا حق ہے, اور بہن بھائی ساتھ رہتے تو ظاہر سی بات ہے بہنوں اور بھائیوں کا بھی حق ہے, جس میں سے بہن کا حق پہلا اور بھائی کا حق اس کے بعد. ماں کا حق پہلا, باپ کا حق دوسرا, پھر بہن, پھر بھائی. ٹھیک ہے, اور اگر بیوی بچے ہو تو ماں باپ کے بعد پھر بیوی, اور پھر بچے آتے ہیں, پھر بہن, پھر بھائی آئیں گے. تو ان کا حق اپنی جگہ, ان کا حق اپنی جگہ, دونوں کو دینے کی کوشش کریں. اور جس بھی نوجوان نے یہ بات کہی کہ ضروری نہیں ہے, اس نے بہت غلط بات کہی. اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اپنے والدین کا بھی حق ادا کرے, بالخصوص ماں کا, اور ساتھ میں اپنے بیوی کا بھی حق. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایسی کچھ خواتین جو گھر میں تو بہرحال ان کے تمام سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کر دی, لیکن پھر بھی اپنے شوہر کے بارے میں برا بھلا باہر جا کر کہتی ہے, ان کے تعلق سے کیا ہے؟ دیکھیے آج سماج کی یہ بہت بڑی برائی ہے, بہت بڑی برائی, اور جس میں کوئی ایک فرد نہیں, میں, آپ, ہمارے بڑے, ہمارے چھوٹے, ہمارے بچے سب شامل ہیں اس میں. مطلب کوئی ایک آدمی کی کمی نہیں ہے, یہ سب شامل ہیں, سب شامل ہیں. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے میں ہمیشہ بولتا ہوں, لڑکی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے اور شوہر کے گھر میں آتی ہے تو یہاں والدین اس کو نصیحت کریں, نصیحت کریں. ہمارے والدین نصیحت نہیں کرتے, اس کو مشورے دیتے ہیں, بیٹا جاؤ 10 دن بعد میں خود دیکھ لیتا شادی کے بعد. نصیحت کریں, اس کو عاجز بنائیں, ان کو انکسار بنائیں. میں نے ایک بار جو ہے ریاض موسیٰ مولا باری صاحب جو ہے میرے استاد بھی ہیں, انہوں نے, ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی. اتنی اچھی نصیحتیں کی تھی کہ لوگوں نے کہا جو ان کے شاگرد تھے کہ شیخ اس کو لکھ لیجیے.
تو اس کو لکھ کر ایک کتاب بھی چھاپا گیا، ایک باپ کی بیٹی کے نام نصیحت۔ اس نصیحت میں انہوں نے اپنے بیٹی کو نصیحت کی تھی بہت ساری باتوں کی، کام کاج بیٹا یہ تمہارا شرف ہے اور یہ تمہاری بلندی ہوں گی اس گھر کے اندر، یہ کوئی کمی نہیں، یہ بلندی اور شرف ہوگا تمہارا اس گھر میں جب تم کام کرو گی۔ اس میں یہ تک انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارے شوہر کی جنسی خواہشات پوری کرنا یہ تم پر واجب ہے، اگر اس میں تم کو کچھ تکلیف کیوں نہ محسوس ہو۔ کوئی باپ کرے گا کہ وہ نصیحت کر رہے ہیں اپنی بیٹی، اتنی نصیحت انہوں نے کی، اتنی نصیحتیں کی۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اور آپ سے پہلے بھی نصیحتیں کی جاتی تھی لڑکیوں کو جب وہ گھر جاتی تھی۔ آج نصیحتیں نہیں کی جاتی، آج مشورے دیے جاتے ہیں، جاؤ تم پڑھے لکھے کیا کرتا ہو دیکھیں گے، رشتہ تو کر لیا اپن نے، اپن ان سے بھاری خاندان والے دیکھ لیتے اپن۔ شروعاتی ہماری غلط ہوتی تمام چیز کی، اور سارا معاشرہ اس میں کوئی فرد نہیں، سارا معاشرہ ہے، ٹھیک۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک بیٹی ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے تو باپ نصیحت کرے، ماں نصیحت کرے کہ جس گھر میں اگر تمہیں کچھ بھی تکلیف ہو شریعت کے مطابق ہے، اس کے دائرے کے اندر ہے، تو تمہارے لیے وہ تکلیف نہیں ہوں گی، اس کو تکلیف نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اور تمہارے شوہر تمہارے لیے سب کچھ ہے، اب پلٹ کے ہمارے طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ اللہ کے بعد تمہارا سہارا دنیا میں وہ ہے۔ معلوم آپ کو ہمارے پاس کہتا تھا بیٹا صرف تم کو میں شادی کر رہا، باقی میں باپ ہے تمہارا زندہ، جب تک زندہ ہے میں سب کچھ کر سکتا۔ تو بولتی ہے اچھا ابا میں تم کو اب ریفری بناؤں گی، اب مطلب جھگڑے اب جب شروع کروں گی تمہیں چاہنا۔ بولتا ہاں بیٹا جاؤ تم، میں ہوں ابھی زندہ، تیسمار خان، ٹھیک۔ اس نے یہ بولنا چاہیے کہ اب تمہارا وہ گھر اور تمہارا وہ شوہر اللہ کے بعد سہارا اب وہ ہے، اور اس کے والدین اس کے بعد ہے، اور پھر اب ہمارا درجہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ ایسی نصیحتیں کہاں ہو رہی ہیں آج نصیحت ہوتی بیٹا تم کو پڑھایا لکھا اس لیے کہ تم شوہر کا ظلم نہیں سہنا، اور جب بھی شوہر کچھ بولے تمہارا جا کے والا میں پڑھی لکھی ہوں، آئی ایم ایجوکیٹڈ، میں جا سکتی ہوں تم کو چھوڑ کے کبھی بھی، بتانا اس کو، مطلب اس کی غیرت کو جگانا، ہر بار کوریدنا، ٹھیک۔ اب ایسے ماحول بنا کر ہم کیا اپنی بیٹیوں کو اچھے سے نباہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم کو بتانا پڑے گا آپ ریلیز ہو گئے یہاں سے، اب تیر نکل چکا ہے، اب اس تیر واپس نہیں آئے گا اس گھر میں سوائے شرعی عذر کے، سوائے شرعی عذر کے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اتنا اگر مرحلہ ہم سنبھال لینا بہت فائدے ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو، والدین نہیں سمجھ رہے اس کو، تو پہلی بنیادی غلطی والدین سے شروع ہوتی ہے اس معاشرے میں۔ بیٹی پہلی بار گھر پہ آئی جا کر، پہلی بار شادی ہوئی کل، اس کے بعد دوسرے دن ہوتا ہے لے کے چلے جاتے ہیں ولیمے سے پہلے، یا تیسرے دن لے جاتے ہیں، حالانکہ غلط ہے پھر بھی ٹھیک ہے، بہرحال کوئی حرام چیز نہیں ہے تو لے جا سکتے ہیں۔ دوسرے دن پوری گھر کی عورتیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، شوہر کیسا تھا، ساس کیسی تھی، ارے ابھی تو کچھ دیکھی نہیں، رات میں گئی تو اندھیرا تھا، صبح اٹھی اجالا تم نے لے کے آ گئے، ابھی کیا ساس کیا دامن، کیسی ساس تھی، ننند تمہاری طنز مار رہی تھی کہ تم کو بہت چپڑی ایسا سا بول رہی تھی وہاں، ٹھیک ایسا کر رہی تھی، اور تمہارا سسر اس نے کچھ کرا تو نہیں، مطلب آپ شروعات سے جھگڑا شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر کبھی آپ کو اگر کوئی نالج ہوگا فٹ بال ٹیم کا، یا کبھی ریسلنگ کا کوئی اگر آپ کو کوئی گیسٹ ورک ہوگا، کوئی نالج ہوگا، فٹ بال ٹیم میں کیا ہوتا ہے جب ٹیم نکلتی ہے نا کھیلنے کے لیے، تو وہ دوسرا کوچ اس کو مکمل طور سے ایسا احساس دلاتا ہے کہ سامنے والے کی چندیا کر دینا ہے تم کو جا کر، اتنا ابھارتا ہے۔ کچھ کوچز کو آپ دیکھیں گے تھپڑ مارتے پلیئرس کو، تھاڑ جائیں گا مارتے، سب لات ماریں گا پیچھے سے، جاؤ سالو نکلو کھیلو جیت کے آنا ہے، مار دو یہ کر دو، ہڈیاں توڑ دو ان کی، اگر ریفری نہیں دیکھ رہا تو کچل دو ان کو، ریڈ کارڈ دکھا چلتا اپنے کو 10 ریڈ کارڈ چلیں گے آج کی گیم، جاؤ، تو وہ جوش میں نکلتے پورے فل پمپ ہو کے۔ سیم ریسلنگ میں ہوتا ہے، جب ریسلر بیٹھتا ہے وہاں تو اس کے پیچھے اس کا کوچ ہوتا ہے یا اس کا ایک پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے، وہ ریسلر جب بیٹھتا ہے نا اس کے کاندھے دباتا رہتا ہے ہر بار، وہ صرف اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آج اس کو ختم کر دینا ہے، اس کو کل کر دو، اس کو کلا دبا دینا، آج تم کو اس طرف جیتنا ہے، مر بھی گئے تو جیتنا، تو وہ اٹھتا پھر جوش سے، آنے دو آج ہونے دو۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بیٹی گھر آئی، یہ پورے ریسلرس اور کوچ، کیا ہوا رات میں، کیا ہوا، کسی نے کچھ بولا تو نہیں، کوئی گھورا تو نہیں، ننند نے کچھ کری تو نہیں، ارے امی کہاں سے کریں گے، ابھی صبح ہوئی ابھی کچھ ہوا بھی نہیں، اور نہیں بیٹا کچھ ہو سکتا تمہارے ساتھ برا، ہم کو اندیشہ ہے، وہ لوگ ایسا کر رہے تھے، شادی ہونے کے طے ہونے کے بعد پتہ چلا ہوا ایسے ہے، یہ ویسا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کا فلاں ہے، اس کا وہ ہے، پہلے کر لینا تھا سی وی کیریکٹر ویریفیکیشن۔ یہاں شروع ہوگا پہلے دن سے وار، ہم نے شروع کی، یاد رکھی ہم نے شروع کی۔ وہ اگر کوئی باپ ایسا ہو کہ اس کی بیٹی فون کر کے بولے میرا شوہر تنگ کرو، تو بولے نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، دیکھو اٹس یور پرابلم، تمہارا شوہر ہی تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات، وہی تمہارا اب سہارا، جاؤ دیکھو کیا کرتا۔ وہ لڑکی بولی بابا باپ نے چھوڑ دیا، اب چلو اس کے ساتھ ہی رہنا، آپ جیسا ہے ایڈجسٹ کرو۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں عورتوں کو ظلم سہو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہی، کچھ اچھائیاں کچھ تکلیف کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔
میرٹ آنے والا بچہ دن رات سو کے میرٹ نہیں آتا, پوری کوشش کر کے آتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے 2 دن میں جا کے اپنی ماں کی اسی پوزیشن آپ اس گھر میں حاصل کریں گے؟ جیسے آپ کی ماں ہوتی ہے نا اس گھر کے اندر, آپ کا باپ بھی اس کے ماتحت, آپ کے بھائی اس کے ماتحت, پوری سربراہ بنی ہوئی. یہ بہت بڑی غلط ایک سسٹم ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورتیں ہمارے گھر کے رہبر اور سربراہ. تو یہ لڑکی کو بولتی بیٹا وہ گھر میں بھی جاتے تو نے ایک دم دھک جما دینا. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی ماں نے 30 سال لگے جب اس پوزیشن میں آئی, تو آپ کو بھی کچھ وقت لگے گا نا. تو بس وہیں سے بہکانا شروع, وہیں سے وہ جوش دلانا, جاؤ آج کچھ ہوا تو میں ہوں پیچھے. وہ ایک فون بیٹے مس کال صرف, پھر دیکھو کیسی آنکھ لگاتا ہوں میں, ٹھیک. تو ہم بہکا رہے ہیں اس کو. اگر بیٹی آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رات میں, تو باپ یہ بولے بیٹا ایک رات تو آپ کو کیا پتا اچھا اور برا سلوک کیا ہوتا ہے, کم آن, یہ تو کوئی طریقہ نہیں, جاؤ. سمجھ رہے ہیں. ایک بیٹی آ کر بول رہی ہے اپنے ماں سے 6 مہینے بعد آ کر بول رہی کہ اس گھر میں یہ تکلیف ہو رہی, ماں سمجھا رہی بیٹا یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے, یہ تکلیف عام ہے, یہ تکلیف نہیں بلکہ یہ زندگی ہے, یہ زندگی ایسی ہوتی ہے, لوگوں کے مزاج ایسی ہوتے ہیں, سمجھو اس کو. وہ سب مزاج ختم ہو گیا. ہم سب سے پہلے لڑاتے, بھائی اس کو بڑا بیٹے بہن بیٹے باجی تم کچھ بھی ہو نا بول دو بہن بھائی کو, تو ایک ہاتھ کیسے میرے, وہ ہاں چھوڑنے والا نہیں. آپ اس کو لڑا رہے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ چلتا شوہر کو بات, وہ بھی جوش میں آتا. اس کے بھی بھائی رہتے, اس کی بہن بھائی ہے, اس کے بھی رشتے دار ہے, اس کی بھی جان پہچان ہے, اس کا بھی اثر رسوخ رہتا ہے, ایسا تھوڑی ہوتا. تو یہ اگر رشتے کو اگر محبت میں ڈھال دیں اور ہم 2 فریق سسرال والے وہ ریفری جیسا کام نہ کرے جو فٹ بال ٹیم کو ریسلرس کو لڑانے کا کام کرتے ہیں, بلکہ وہ پیسیفائی کرنے والا کام کریں, وہ سمجھانے والا کام کریں. جیسا کچھ گیمز میں ہوتا ہے وہاں گرم ذہن سے نہیں, وہاں ٹھنڈا دماغ رکھنا پڑتا ہے. تو وہاں کا کوچ الٹا کام کرتا ہے, وہ ہر بار جا کے بولتا پانی پیو, اور کیا پاگل ہو گئے کیا, غصے کو سر تھوک دو اور اچھے سے کرو فلاں. ویسے بن جائے کہ کوئی بات نہیں بیٹا ایسا ہو سکتا ہے, یہ فلاں ہے. میں گھر آ جا رہی ابو یہ بہت تنگ کرے, نہیں بیٹا یہ گھر کے دروازے تو آپ کے لیے بند ہے, اب کیا کرنا ہے آپ دیکھو. تو وہ بیٹی کی ہمت ہوگی آنے کی باپ کے پاس. آپ بولے بیٹا کبھی بھی تم کو پڑھا لکھا ہے چپ تھوڑی, میں نے طلاق دے دو اس کو ایک جھٹکے میں, خلا میں دلا دیتا ہوں, یہ کر دیتا ہوں, 498 تو ہے ہی اپنے لیے فلاں ہے. اور پھر عورتیں اس چیز کو لے کے بدنام کرتی ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس احکام کو بار بار یاد کیجیے جس میں آپ نے فرمایا اگر مجھے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اللہ کے علاوہ, صحابہ چونکہ آپ کو سجدہ کر رہے تھے تب آپ نے کہا تھا, اگر سجدہ تعظیمی اگر مجھے کسی کو حکم ہوتا حکم دینے کا یہ کرو, تو میں بیوی کو دیتا کہ شوہر اس کا مقام بتانے کے شوہر کو. اس لیے کہ اللہ کے بعد, اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار, اللہ کے بعد کوئی اگر پناہ اور سہارا ہے بیوی کے لیے, عورت کے لیے, تو اس کا شوہر ہے. اور جو اپنے شوہر کے نزدیک بے عزت ہے اس سے زیادہ بے عزت اور دنیا میں پھر کوئی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر کسی بیوی سے ناراض ہو, صحیح روایت ہے, تو جب تک وہ ناراض ہوتی ہے اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی ہے. اللہ اس کی نماز فرض کو قبول نہیں کرتا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے فرض قبول نہیں ہوتا. آپ کو اپنے شوہر کو بدنام کر رہی ہے, اسے کیا قبول ہوں گے؟ اس کے شوہر خوش ہوں گے, اسے بہت اچھا تم نے بدنام کی وہاں میرے کو, ہاں یہاں اچھا میری پول کھولے, وہاں اچھا میری پول کھولے, یہاں اچھا بدنام کرے, وہاں اچھا بدنام کرے, خوش ہوں گا. وہ کانوں سے اوپر نماز نہیں جاتی ہے اس کی, انداز لگائیے. ٹھیک. اسی طرح جس عورت سے اس کا شوہر ناراض, اس سے اس کا رب ناراض, اس کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں. 1-2 لوگ نہیں, پوری مخلوق ناراض. اور جب فرشتے ناراض ہوتے ہیں تو محبت اور نفرت دونوں فرشتے لاتے. مان اللہ جب کسی سے محبت کرتا تو جبرائیل کرتے تو فرشتے کرتے تو انسان کرتے. اللہ نفرت کرتا تو جبرائیل کرتے تو فرشتے کرتے تو انسان. آپ اللہ کی ناراضگی لا رہے ہیں اپنے اوپر, اور اپنے شوہر کو بدنام کر کے. کتنی بری بات ہے, جس تھالی میں کھاتے اسی میں چھید لگاتے ہو. بس اتنا اگر برا شوہر ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہے یہ معاملہ نہیں جمنے والا, ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ساتھ تو برابر رہنا ہے لیکن بدنامی برابر جاری رکھنا ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف نہیں. محبت جو ہوتی ہے, انسیت جو ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں, اس کی ہر تکلیف کو, اس کے ہر غم کو, اس کی ہر مصیبتوں کو میں برداشت کرتا ہوں. ایک ماں اس کا بچہ اس کو تنگ کرتا ہے تو کیا روز اس کو پنچیس مارتی ہے, رات میں اٹھ کے ارے اٹھ گیا اس کو خوب مارو, پنچیس سلا دو. اس کے کتنے بھی تنگ کرنے کے بعد صرف وہ بے حال بدحال ہے لیکن بچے سے محبت کر رہے. شوہر بھی ایسی ہوتا ہے. اور شوہر کو بدنام کرنے کے بعد یاد رکھیے, جو عورت شوہر کو بدنام کرتی ہے اس سے امید نہیں کی جا سکتی وہ کسی کا احترام کرتی ہو دنیا میں. پھر تو جو شوہر اپنے شوہر کو بدنام کری, جو عورت, تو وہ اپنے ماں باپ کو بدنام کر سکتی ہے, دنیا کو کر سکتی ہے. اس لیے کہ جو اس کا پناہ اور سہارا, جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا دیا تھا, جس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے, جس کی ناراضگی سے اس کے فرائض قبول نہیں ہوتے, اس کو ناراض کر کے وہ سمجھ رہی کہ وہ بہت اچھا کام کری. تو لڑکیاں اس بات کو بہت اچھے سمجھیں, اور لڑکیوں سے پہلے والدین اس کو ایسا ذہن میں ڈال دے, ایسا ٹھوس کے اپنے, کہ ہمیں بچوں کے اس مستقبل کو سدھارنا ہے, نہ کہ 2 ریسلرز کو ملانا ہے. یہ 2 ریسلرز نہیں ہیں, یہ ایسے 2 ڈرائیور ہیں جو ایک گاڑی چلا رہے ہیں, جس میں ایک گاڑی چلاتا ہے شوہر اور بیوی ڈائریکشن دیتی ہے نا. ڈرائیونگ میں ہوتا ہے نا, ایک آدمی ڈائریکشن دیتا ہے, ادھر ٹرن لینا. ڈرائیور دیکھتا نہیں. مانو اگر آپ کو ریسنگ کاروں کا کچھ نالج ہوگا تو اس میں جب ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو وہ بہت کم دیکھتا ہے, وہ صرف سنتا زیادہ ہے. لیفٹ ٹرن, رائٹ ٹرن, 45 اینگل, وہ بولتے رہتے. دیکھیں اگر بولنے والا ہو تو ڈرائیور گاڑی نہیں چلا سکتا ہے. وہ بازو ایک میپ لے کے بیٹھا ہوتا ہے,
تو مین ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا ہے، جو آپ کو معلوم ہے لانگ ریسنگز ہوتے ہیں وہ بولتا ہے، اس کے بولنے پہ ہوتا ہے، اس کی غلطی پہ غلطی کر دیتا ہے، اس کو دکھتا زیادہ نہیں، گاڑی اچھل رہی ہے کیچڑ میں پانی میں، وہ بولتے جا رہا ہے ٹرن یہ فلاں یہ فلاں، اور وہ بالکل ایگزیکٹ سیٹنگس ہوتی ہے، بس بولیا 45 ٹرن برابر راستہ رہے، اس کے بولنے والے پہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو ایسے ڈرائیور ہیں، آپ ایک ہی گاڑی چلانے والے دو لوگ ہو، اب دونوں الگ الگ راستے، دونوں ایک دوسرے کو بدنام کریں گے اور پھر اس گاڑی میں بیٹھیں گے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میاں بیوی کا رشتہ محبت پر ہے، اعتماد پر ہے، اپنے شوہر کا اعتماد کبھی بھی لڑکیاں مت کھوئے، وہ ہو سکتا ظالم ہو برا ہو، اگر آپ اعتماد کھو دیں گے تو پھر اس کو کبھی سدھار نہیں سکتے، اعتماد ان کا جیتے، ان کی عزت کو باقی رکھے، اس لیے کہ ان کی عزت سے آپ کی عزت جڑی ہے، وہ عزت باعزت ہوں گا تو آپ باعزت ہوں گے، آپ اس کو ذلیل کریں گے تو لوگ بولیں گے ہاں یہ وہ ذلیل لڑکی آدمی کی ذلیل بیوی، آپ کا چلیں گے کو بولیں گے ہاں یہ وہ ظالم ہے نا اور اس کی بیوی ہے، کیسا لگے گا آپ کو کہ آپ اس کو ظالم بولتے اپنے شوہر کو؟ ٹھیک، تو بہرحال سمجھ کر والدین سمجھے، رشتہ دار سمجھے، لوگ اس بات کو سمجھے، دیکھیے یہ ایک معاشرہ تکلیفیں لگی ہے، انسانی برائیاں لگی ہے، وہ سب چلتے رہیں گی، تو ہم کو سمجھداری سے کام لینا ہے اور محبت اور انسیت کے ساتھ اس رشتے کو لے کے چلنا ہے۔ بدنامی کرنا یہ حل نہیں ہے، اس کے نتیجے کبھی نہیں آتے، اور مرد کی غیرت اگر جاگ جائے تو پھر نتیجے کیا ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ان نتیجوں تک رشتے جائے، بلکہ والدین، ماں باپ، ساس سسر، خود بیوی، اپنا فائدہ دیکھو نا، لڑکی نے اپنا فائدہ سوچنا چاہیے، دوسروں کیوں سوچ رہی ہو؟ دیکھیں تو اس میں بہت فائدہ ہے، تو اس کو سمجھ کے اس رشتے کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو سمجھداری عطا فرمائے اس معاملے میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔